تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احوال مسند کا بیان چل رہا تھا اور اس کے اندر کل بیان کیا گیا کہ قرینہ ہونا چاہیے مسند کے حذف کے لیے، چاہے وہ قرینہ کیا ہو، کسی جواب ہو جو سوال محقق کا جواب بن جائے، کوئی جواب بتا دے کہ یہاں پر کیا ہے، فعل محذوف ہے، اور سوال کے اندر قرینہ لئن سالتہم جو قرینہ تھا جو جواب بتا رہا تھا کہ جواب میں بھی وہی چیز آتی، تو وہاں پر حذف کر دیا لیقولن اللہ لیقولن خلقہن، اللہ نے انہوں کو پیدا فرمایا۔ اب یا جو ہو او مقدر، یا کیا ہو، سوال مقدر ہو، سوال جو ہے ثابت نہ ہو کلام کے اندر، سوال کو بنایا جائے، بس ایک ذہن پیدا کرے کہ یہاں ہونا کیا چاہیے، تو وہاں پر کیا ہے، کہیں گے کہ قرینہ ہونا چاہیے حذف کے لیے، چاہے وہ قرینہ جو ہو کسی جیسے کہ کلام کسی جواب واقع ہو، کسی سوال محقق کا کوئی سوال ایسا ہو جو بتائیں اس بات کو کہ یہاں پر حذف یہ چیز ہے، یا جو کوئی او لسوال مقدر، یا کسی سوال مقدر کا جواب ہو، یا کسی سوال مقدر کا جواب ہو، تو ایسی صورت میں سوال بنے تو وہاں بتائے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے۔ جیسے کہ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ یہاں پر کہا کہ لیبکا یزید، لیبکا یزید، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، کیا ہے، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے۔ اب یہ یزید جو ہے یہ شاعر کے بھائی کا نام ہے، صیغہ مجہول کے ساتھ یہاں پر آیا، صیغہ مجہول کے ساتھ یہاں پر آیا، کیا کہا، یزید پر رویا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، کون سا، من یبکی، کون رو اس پر، کیا ہے، سوال مقدر کا جواب واقع ہو، تو اب کہا جائے کہ یزید پر رویا جائے، تو پھر سوال پیدا ہوا اس پر کون روئے، تو اب یہاں پر آگے آ گیا زارعون، کون روئے، ایسا انسان رو جو کیا ہے، ذلیل و رسوا ہو، اور لخصومت یعنی جھگڑے کے وقت پٹ جانے والا ہو، کیا ان کی مدد کرتا تھا، وہ کون روکتا، یزید ان کی مدد کرتا تھا، تو اب وہی روئے کہ اب یار کیونکہ میرا پرسان حال یہی تھا، مر گیا۔ تو کہہ رہے ہیں مسند کو، اچھا تو کیا کہا ہے، یزید پر رونا چاہیے، سوال محقق کا جواب ہو، جیسے یا سوال محقق جو کلام میں ہو، سوال مقدر وہ ہوتا ہے جو کلام میں مذکور نہ ہو، سوال محقق کسے کہتے ہیں، جو کلام میں مذکور ہو، لئن سالتہم سوال آیا تھا وہاں پر، اور سوال مقدر کسے کہیں گے، جو کلام میں مذکور، جیسے یہاں پر اتنا کہا کہ یزید پر رویا جائے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کون رو اس پر، صحیح ہے نہیں، تو کون رو اس پر، تو یہاں پر آیا زارعون، اب یہاں پر کون سے آیا، زارعون، یعنی وہ جو جھگڑے کے وقت جو ہے جو پٹ جانے والا تھا وہ روئے، یہاں اس سے پہلے محذوف ہے یبکی زارعون، ایک سوال مقدر ہوا اور یہاں عبارت نکلتی کیا ہے، یبکی زارعون، تو یہاں یبکی جو ہے فعل کیا ہو گیا، حذف ہو گیا۔ سوال مقدر وہ ہے جو کلام میں مذکور نہ ہو، جب یہ کہا یزید پر رونا چاہیے، اتنا کہا تھا یزید پر، تو اس خواہش اور آرزو نے یہ سوال کیا کہ من یبکی، کون رو اس پر، اس سوال مقدر کے جواب میں کیا آیا، زارعون، کیا آیا، زارعون آیا، یعنی کون روئے،
ایسا انسان ظاہر لخصومتی، جو جھگڑے کے وقت پٹ جانے والا ہو، ذلیل ہو جانے والا ہو، وہ روئے۔ اب یہاں عامل کیا ہے ظاہر کا؟ وہ فعل محذوف ہے، اور وہ کون ہے؟ یبکی ہدف ہے، جس کا قرینہ کون بنے گا؟ یہ سوال مقدر۔ کون سا سوال مقدر؟ من یبکی، سمجھا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ قرینہ کون بنے گا اس پر؟ سوال مقدر بنے گا، اور عامل حذف کون ہے ظاہر ان سے پہلے؟ یبکی۔ کہہ رہے ہیں یزید پر رویا جائے، تو اب یہ ہوا کون روئے؟ تو کہا کہ وہ روئے جو خصومت کے وقت پٹ جانے والا ہو، ذلیل ہو جانے والا ہو۔ اب یہاں پر دیکھو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی معروف لے کے آتے تو کیا خرابی تھی؟ یبکا یزیدہ خزاریون، یزید پر زارے روئے۔ کہہ رہے ہیں مجہول کو لانے میں بہت بڑی خوبی ہیں۔ کیا ہیں؟ مجہول نائب فاعل کا جو صیغہ لائے ہیں، وَفَضْلُ عَلَى خِلَافِ، اور لیبکا یزید کی جو فضیلت ہے کس پر؟ اگر ہم یوں کہتے لیبکی یزیدہ زاریون، یبکی معروف پڑھتے اور یوں پڑھتے یبکی یزیدہ، یزید کو مفعول بناتے اور زاریون کو فاعل بناتے۔ یہ زاریون اس کا فاعل نہیں ہے، زاریون تو ایک فعل محذوف کا فاعل ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت، کس کی؟ فعل مجہول کی فضیلت، لیبکا یزید زاریون، اس کی فضیلت اس پر، لیبکا یزیدہ زاریون پر۔ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت اس کے خلاف پر، لیبکی یزیدہ زاریون پر، کئی اعتبار سے۔ ایک تو ہے بے تکرار الاسناد، اسناد کی تکرار کے اعتبار سے، اسناد کی فضیلت ہے اسناد کی تکرار کے اعتبار سے۔ پہلے دیکھیں، سب سے پہلے بکا کی اسناد کس کی طرف کی گئی؟ فاعل کی طرف، یعنی یزید پر رونا چاہیے۔ بکا کی اسناد کی گئی فاعل پر، اولاً اجمالاً، لیبکا میں اجمالاً کی گئی، یزید پر رویا جانا چاہیے۔ پھر اس کی طرف دوسری مرتبہ ثانیاً کی گئی، کس کے اندر؟ زاریون کے اندر، زاریون کے اندر دوسری مرتبہ، تو تکرار اسناد ہو گیا۔ پہلے ہوا اجمالاً یزید پر رونا چاہیے، ایک مرتبہ اسناد ہوئی، پھر کہا کہ کون روئے؟ تو پھر کہا زاریون روئے۔ تو اب کہا کہ پہلے بکا کی اسناد فاعل کی طرف ہوئی اجمالاً لیبکا میں، پھر دوسری مرتبہ تفصیلاً ہوئی زاریون میں۔ یہ اس اعتبار سے، اور تکرار اسناد سے جو ہوتا ہے کلام کیا ہوتا ہے؟ وہ فوقیت والا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ جس کے اندر ایک تکرار ہو، ایک مرتبہ ہو، وہ زیادہ فضیلت والا ہو جس کے اندر تکرار ہو جائے، وہ فضیلت والا ہوگا جس کے اندر تکرار ہو جائے۔ برخلاف وہ صورت کے جب آپ یوں کہیں لیبکا یزیدہ زاریون، ایک ہی مرتبہ اسناد ہوئی، کس کی طرف ہوئی؟ اور وہ بھی زارے کی طرف ہوئی، یزید کی طرف تو ہوئی بھی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یوں کہتے لیبکا یزیدہ زاریون، تو یہاں تکرار اسناد بھی نہیں ہوتی، اور تکرار انسان سے کیا ہوتی ہے؟ اسناد سے فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں برخلاف اگر ہم یوں صورت کہیں لیبکا یزیدہ زاریون، تو یہاں تکرار بھی نہیں ہے، تکرار بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی فضیلت یزید لیبکا یزید زاریون پر ہے گی، تکرار اسناد کے ساتھ۔ اس کی فضیلت اس کے خلاف پر، اس کے خلاف کون سے؟ جب معروف کی صورت استعمال کریں ہم، لیبکا یزیدہ زاریون بے تکرار الاسناد، اسناد کے مقرر ہونے کی وجہ سے، اجمالاً، اولاً اجمالاً، ثم تفصیلاً، پھر کیا ہوئی؟ تفصیل کے اعتبار سے۔ اور کہہ رہے ہیں بے وقوعی نحو یزیدہ غیر فضلہ، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی فضیلت ایک اعتبار سے اس طور پر بھی ہے کہ یہاں یزید جو ہے یہ فضلہ نہیں ہے۔ کیا یہاں اس صورت کے اندر جب ہم مجہول پڑھیں گے لیبکا یزیدو، لیبکا یزیدو، یہاں یہ فضلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیا بن گیا؟ نائب فاعل، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب ہم معروف پڑھیں لیبکا یزیدہ زاریون، یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ مفعول کیا ہوتے ہیں؟ فضلہ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت بے وقوعی نحو یزید غیر فضلہ، اور اس طور پر کہ یزید یہاں پر غیر فضلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں مسند الیہ بن رہا ہے، اور جہاں مسند الیہ بنے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ شان کیا ہوتی ہے؟ عظمت و بلند ہوتی ہے۔ برخلاف اگر ہم معروف پڑھیں اس کے، تو معروف پڑھنے کی صورت میں کیا بن جائے گا؟ یہ فضلہ اور مفعول بن جائے گا۔ لکھنا پڑے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیبکا یزیدہ زاریون، اگر ہم یہاں یہ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں مفعول بن جائے گا،
اور فضلہ بن جائے گا، لیکن مجہول پڑھ رہے ہیں تو نائب فاعل بننے کی وجہ سے مسند بننا ہے اور عظیم ہو جا رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں بیوقوعی نحو یزیدہ غیر فضلہ، اور اسی طور پر یزید جو ہے یہ فضلہ نہ فضلہ غیر فضلہ واقع ہونے کی وجہ سے. وہ بے کونی معرفت الفاعل کا حصول نعمت غیر مترقبہ، مجہول لانے کی صورت میں، اور کہہ رہے ہیں فاعل کی معرفت کا حاصل ہو جانا، فاعل کی معرفت کے حاصل ہونے سے ایسا ہے جیسے کہ کوئی نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو جانا. اس کو بھی سمجھ لیں کہ جب آپ نے یہاں پر یہ کہا فاعل کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت کس پر؟ سب پر. فعل معروف استعمال کرنے پر فضیلت اس کی کون سے؟ فعل مجہول کی. کہہ رہے ہیں جب آپ نے یہ کہا اس کے اوپر بکون معرفت الفاعل فائندہ ذکر ظالم، پہلے سب سے پہلے آپ نے کہا یزید پر رونا چاہیے، یزید پر رونا چاہیے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ معرفت ابھی ہوئی نہیں، یہاں پر کون رونا چاہیے؟ اب یہاں پر انتظار باقی رہا. اب جب زارعون کا ذکر کر دیا تو کیسا ہو گیا؟ ایک نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو گئی. کیسے؟ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یزید پر رونا چاہیے، تو کہا رونا کون زارع روئے، اور آپ سیدھے ہی کہہ دیتے لیبکا یزید زارعون، یزید پر زارع روئے، تو ایک دم ڈائریکٹ مل گیا. اور جو چیز جو ہے تھوڑا دیر انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ نعمت غیر مترقبہ. ایسی ہے نہیں، نعمت بغیر انتظار کے آ گئی، انتظار کرنے کے بغیر. کا حصول نعمت غیر مترقبہ، ایسی نعمت جیسے انتظار کیے بغیر، جس کی امید نہیں تھی. امید نہیں تھی کیوں؟ ارے بھائی جب آپ نے معروف پر پڑھ دیا تھا، کیا پڑھ دیا تھا؟ یعنی مجہول پڑھ دیا. معروف پڑھ دیتے تو صرف ختم ہو جاتی امید. یزید پر زارع روئے، ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں آئے گا. اور آپ نے یہ کہا کہ لیبکا یزید، جب آپ نے یہ کہا یبکا یزید، یزید پر رونا چاہیے، تو اب اس کے فاعل کا ذکر پورا ہو گیا، کلام پورا ہو گیا. یہاں پر یزید پر رو جانا چاہیے، بند ہو گیا. اچانک جس کی امید نہیں تھی آنے کی، اچانک آ گیا، زارعون آ گیا. یزید پر رو جانا چاہیے. اب یہ آگے جو ہے غیر متمن فی ذکری، ایک ایسی چیز کا ذکر ہو گیا جس کی امید نہیں تھی، اور وہ کیا ہو گیا؟ فاعل کا ذکر ہو گیا، یعنی زارعون کا. تو اب کلام تو فعل مجہول پر پورا ہو گیا تھا، فاعل اور نائب فاعل پر، فعل مجہول اور نائب فاعل پر. لیکن جیسے ہی زارعون کا لفظ آ گیا تو ایک دم کیا ہوئی؟ فَإِذَا مَعْرِفَةُ حَصَلَ مَعْرِفَةُ، تو اس کی معرفت کس سے حاصل ہوئی؟ زارعون سے پتہ چلی. تو یہ زارعون آ گیا تو فاعل کا ذکر ایسے ہو گیا جیسے کہ نعمت غیر مترقبہ کا. برخلاف اس صورت کے اگر آپ سیدھے جملہ کہتے لیبکا یزیدہ زارعون، تو وہاں پر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں تھا، انتظار کے بعد بھی نہیں تھا، فوراً ہی حاصل ہو رہا تھا. لیبکا یزید پر رونا چاہیے، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں جملہ پورا ہو جاتا، فعل مجہول نائب فاعل پر پورا ہو جا رہا تھا. اب اس سامنے والا سوچتا اتنا ہی جملہ تھا، یزید پر رونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے لایا، کیا لائے؟ زارعون، یا زارعون لائے، تو وہ رونے والا کون ہے؟ یعنی زارعون ہے. اب یہاں پر جب ہم نے کہا تو یہ اس کی امید نہیں تھی آنے کی، کیوں؟ یہاں پر مورا ہو گیا تھا، صحیح ہے نہیں؟ تو جب یہ امید نہیں تھی، اچانک کوئی چیز امید نہ ہو پھر وہ آ جائے تو نعمت غیر مترقبہ کی طرح ہوتی ہے. برخلاف اگر معروف پڑھتے تو یہ مفعول بنتا، یہ فاعل بنتا. تو یہاں پر پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو سیدھے ہی ایک دم ہی فوراً مل گیا، کوئی انتظار کے بعد ہی نہیں تھے. تو اس پر جو ہے معروف پڑھنے کی صورت میں مجہول کی صورت فضیلت کا ہی اعتبار سے ہوئی. تو کہہ رہے ہیں کہ بے قونی معرفت الفاعل، فاعل کی معرفت کا ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے کہ نعمت غیر مترقبہ کا حصول. لأن اول الکلام غیر متعمن فی ذکری، اس لیے کہ کلام کی جو شروعات تھی وہ اس کے ذکر کرنے میں کوئی امید ہی نہیں تھی. اس لیے کہ کلام کے شروع میں غیر متعمن فی ذکری، فاعل کے ذکر کرنے کی کوئی امید، فاعل کون ہے؟ زارع. تو فاعل کے ذکر کی جانے کی امید نہیں تھی. اور جب کیونکہ کلام جو ہے فعل مجہول اور نائب فاعل پر پورا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی زارعون آیا تو اس کی معرفت حاصل ہوئی زارعون سے. تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے نعمت غیر مترقبہ کا حساب. برخلاف اس صورت کے جب ہم اسے معروف پڑھیں لیبکا یزیدہ، تو اب امید ہے اس کے ذکر میں، کیونکہ یہ اس کے فعل معروف ہے، اور جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی اس کے بعد
تو وہ اس طرح سے نہیں رہے گا، کیونکہ بھائی ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا لیب کی یزیدہ، یہاں پتہ ہی ہے کہ مفعول ہے، ہاں اس کا فاعل ابھی آنے والا ہے، کوئی نیا انتظار ہی نہیں ہے، ہاں تو یہ فاعل ہے وہ نہیں، تو یہاں کوئی ایسا انتظار بھی نہیں تھا، تو سیدھا ہی جملہ کی طرح رہے گا، تو یہاں پر نعمت غیر مترقبہ والا بھی لفظ کی طرح نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا ذِكْرُ، رہا مسند کا ذکر کرنا، مسند کا ذکر کرنا، فلیما مرہ، جیسا کہ گزر چکا، کیسے گزرا؟ مسند کا آئے ذکر المسند، مسند کا ذکر ان نکات کی وجہ سے جو مسند لے کے بیان میں بھی گزر چکے، کیا گزرے؟ جیسے ذکر حاصل ہونے کی وجہ سے، جیسے زید صالح، زید نیک ہے، تو یہاں صالح کا ذکر کیا گیا کہ مسند کا ذکر کیا تھا؟ اہم اصل ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کی وجہ سے، یا قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کی وجہ سے، جیسے ہم پیچھے بولیں کہ قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کی وجہ سے ذکر کیا جائے، جیسے کوئی کہے من اکرم العرب، عرب میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے تھا حاتم، لیکن من اکرم العرب کون ہے سب سے بڑا سخی؟ پتہ نہیں، سمجھتا یہ حاتم کو سمجھ لیتا کہ کسی اور لفظ کے جواب میں بول رہے ہیں، تو اب کیا کہا؟ حاتم اجود، کیا ہے؟ من اجود العرب، عرب میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو سوال کے جواب میں آ گیا تھا، سوال میں آ گیا تو جواب میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرینے پر اعتماد کمزور ہو گیا تھا، پتہ نہیں یہ سامنے والا یہ اس والے کو پیچھے والے سے یہ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، حاتم کو یہ سوچے کہ کہیں نئے طور پر استیناف کے طور پہ تو نہیں آ گیا یہ حاتم، تو اب یہاں پر ذکر کر دیں گے کیا کو؟ مسند کو، حاتم اجود، اجود کو ذکر کر دیے، کس لیے؟ قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کے سبب سے، اس کا ذکر کرنا جیسے گزر چکا، یہ دو مثالیں یہاں پر آئیں، جبکہ غرض کیا ہو؟ غیر سائل کو بھی سنانا مقصود ہو، سائل کے علاوہ کو بھی سنانا مقصود ہو، کہ ہاں سمجھ لے کہ سخی کون ہے، سخی کا لفظ، اچھا غیر سائل ہے، سائل تو جیسے یہ ہیں، اب ان کو سنانا تو مقصود نہیں، سمجھ جائیں گے یہاں پر، لیکن یہ بندہ دوسرا آیا اسے پتہ نہیں چلے گا حاتم سے ہم نے کیا مراد لیا، اب یہاں اجود کا لفظ لا دیا، اچھا حاتم اجود، سخی یہ کہہ رہے تھے، اس کو سخی بول رہے تھے، تو دوسرے سائل کو بھی سنانا مقصود تھا، یہ تو سمجھ جاتے، ہو سکتا سمجھ جاتے جس کے سامنے ہم بات کر رہے تھے سوال کے جواب میں، لیکن اجود لا کے دوسرے کو بھی سنانا یہ بھی ہوگا۔ او ان یتعین کونہ اسما او فعلا، یا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسند کا کہ تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے، کیا ہے؟ کیا اسم ہے کہ وہ فعل ہے؟ کیوں اسم ہوگا تو ثبوت کا فائدہ دے گا، جیسے زید عالم، فعل ہوگا تو وہ حدوث کا فائدہ دے گا، جیسے زید انطلق، زید، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یا اس بات کا کہ متعین کیا جائے کہ اس کا اسم ہونا یا اس کا فعل ہونا۔ وہ اما افراد ہو، رہا مسند کا مفرد لانا، 3 لائن ہو جائے، رہا مسند کا جو ہے مفرد لانا، فلکون ہی غیر سببی ما عدم افادتی تقوی الحکم، رہا مسند کا مفرد لانا تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سببی بھی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کسی حکم کی تقویت کا فائدہ نہ بھی دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ کسی حکم کو پختہ کرنے کا فائدہ نہ دیتا ہوں، تو دو چیزیں یاد رکھیں، کیا بنے گا؟ مسند جو ہے غیر سببی کب بنے گا؟ یعنی کہیں گے مسند میں اگر مسند علیہ کی صفت بیان کرے تو اچھا یہاں بیان کریں گے کہ سببی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسند علیہ کی صفت بیان نہ کرے، سببی سے مراد کون لیں گے؟ مسند علیہ کی صفت بیان نہ کرے بلکہ مسند علیہ کے متعلق کی صفت بیان کرے، زید قام ابوہ، یہ مسند علیہ کی صفت بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ مسند علیہ کے متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے سببی، کیا کہیں گے؟ مسند علیہ کی صفت نہ بیان ہے بلکہ مسند علیہ کے متعلق کی صفت بیان کرے، لہذا یہاں قامہ کیا بنے گا؟ قامہ کیا بنے گا؟ یہ سببی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ مسند علیہ کی صفت بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ مسند علیہ کے
متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے، اور مفرد یہ کس کے مقابلے میں آیا؟ جملے کے مقابلے میں. یعنی کہیں گے مفرد کب لایا جاتا ہے مسند کو؟ جب کہ وہ سببی نہ ہو. کس کی؟ سببی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کسی حکم کی تقویت کا فائدہ بھی نہ دیتا ہو. لہذا ان تمام مثالوں میں جیسے کہ ہم کہیں مراد زید ابوہ منطلق، یا منطلق میں کیا ہے؟ یہ منطلق سببی نہیں ہے. کیا یہ غیر سببی؟ کیا ہے؟ سببی غیر سببی ہے. زید ابوہ منطلق میں، یہاں ابوہ منطلق میں منطلق جو آیا یہ مسند کی صفت بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ مسند لے کے متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے. یا اسی طرح ہم کہیں انطلق ابوہ، زید انطلق ابوہ، زید انطلق ابوہ، یہاں زید کی صفت بیان نہیں کیا، انطلق ابوہ، ابو انطلق نے ابو کی صفت بیان کی، یہ بھی متعلق کی صفت بیان کی. تو مسند مفرد لانا کب ہوتا ہے؟ جب کہ وہ سببی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کسی حکم کی تقویت کا فائدہ نہ دیتا ہو. جیسے ہم یہ کہیں زید قائم، یہ سبب کیا ہوگا؟ سببی نہیں، غیر سببی ہوا. کیا ہوا؟ یہ نہ تو اس مسند کی صفت بیان کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر سببی، یعنی کیا کہیں گے؟ مفرد ہے. یہ مفرد ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ تقویت کے لیے نہیں آیا، جملہ نہیں ہے یہ جملہ نہیں ہے، مفرد کے درجے میں. زید قائم جیسی مثال جب مسند غیر سببی ہو اور نفی جو ہو حکم متصور نہ ہو اور تقوی حکم کے لیے نہ ہو، تو اس وقت مسند کو مفرد لاتے ہیں، یعنی جملہ نہیں لاتے ہیں. تو یہ جملہ نہیں ہے، قائم جملہ نہیں ہے، مفرد ہی ہے. جملہ کب بنے گا؟ زید قام ابوہ، زید انطلق ابوہ، یہ جملہ بنیں گے. تو کیا نکلا؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. اچھا، مفرد کب ثابت ہوگا؟ دو چیزوں کی صورت میں. ایک تو سببیت نفی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ حکم کی تقویت بھی منتفی ہو جائے. سببی منتفی ہو جائے اور حکم کی تقویت بھی منتفی ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے سببی بھی نہیں ہے زید قائمون میں، کیونکہ سببی کے لیے کیا تعریف بیان کی تھی؟ جو مسند الیہ کے متعلق کی صفت بیان کرے، اور یہاں متعلق کی نہیں بیان کر رہا زید قائمون میں، بلکہ کسی کر رہا صرف مسند کی، اور حکم کی تقویت کا فائدہ بھی نہیں دے رہا. جملے سے مفرد بولیں گے. وہاں مفرد ہونا تو اس لیے کہ وہ سببی نہ ہونا اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ حکم کی تقویت کا فائدہ نہ دینا. اور مراد سببی سے کیا مراد ہے؟ جیسے زید ابوہ منطلقون، زید ابوہ منطلقون، یہ مراد ہے. اب یہ تعریف کیا ہوگی؟ مسند سببی وہ ہے جو مسند لے کے متعلق کی صفت بیان کرے، اور غیر سببی کسے بولیں گے؟ جو مسند کی صفت بیان کرے، جو مسند کی صفت بیان کرے اور ساتھ ہی ساتھ حکم کی تقویت کے لیے نہ ہو. وَأَمَّا كَوْنُ فِعْلًا، رہا مسند کا فعل لانا، رہا مسند کا فعل لانا. فعل کیوں لاتے ہیں بھائی؟ اسم بھی تو لاتے ہیں. اس جو ہے مسند تو اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، تو اس کو مسند کو فعل کیوں لاتے ہیں؟ فعل لائیں گے تو الگ فائدہ ہوگا، اسم لائیں گے تو الگ فائدہ ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ رہا اس کا فعل لانا فَلِلتَّقْیِیدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَىٰ أَكْثَرِ وَجْهٍ. تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے مقید کرنے کے لیے عَلَىٰ وَجْهٍ اکثر، عَلَىٰ أَكْثَرَ وَجْهٍ، ایک اختصاری طور پر، اختصار کے طریقے پر، اختصار کے طریقے پر. جیسے ہم کہیں زید قام، صحیح ہے؟ زید قام، یہ کس نے بتایا؟ ماضی کو بتایا. زید قائم فی الماضی، یہ تھوڑا لمبا ہو گیا اسم کے ساتھ. ماضی کو تو بتا رہا ہے لیکن کیا بتا رہا ہے؟ تھوڑا اختصار نہیں ہوا یہاں. اس قید سے کون نکل گیا؟ اسم کے ساتھ ہو، جو مسند ہو لیکن اسم کے ساتھ ہو، تو یہ بتائے گا کس کو؟ ماضی لگانا پڑا یہاں پر، زمانے ماضی میں گزرنے کھڑا ہونے والا ہے. لیکن زید قام نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ زمانے ماضی. تو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اختصار کے طور پر جو ہے زمانے ماضی میں سے کسی ایک کو بتانے کے لیے کوئی لفظ الگ سے نہ لایا جائے اس کے اندر، جیسے کہ اسم میں لے کے آئے نا ہم ماضی، اور ساتھ ہی ساتھ تجدد ہو یا حدوث پر دلالت کرتا ہو. تجدد بار بار کوئی چیز کا ہونا. رہا مسند کا فعل ہونا تو اس کو مقید کرنے کے لیے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اختصار کے طریقے پر ما افادت التجدد،
تجدد کا فائدہ دینے کے لیے. جیسے کہ شاعر کا قول ہے اب کلما وردت اکادا قبیلۃ بعثوا الی عارفہم یتوسموا. یہ شعر آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ایک شاعر ہے اور یہ شاعر طریب بن تمیم ہے جو اپنے بہادری کا وصف بیان کر رہا ہے کہ قبیلہ اقاز میں بازار ایک بازار لگتا تھا. وہاں پر جو ہیں بڑے بڑے لیڈر آتے تھے اور وہ جو ہے نا وہاں پر لوگ آتے تھے. بازار لگتا تھا. بازار میں لوگ امن کے ساتھ پھرتے تھے. اس زمانے میں لڑائی نہیں ہوتی تھی اور وہ حرمت والے مہینے سمجھے آتے تھے. بس کیا ہوتا تھا اس میں حرام سمجھتے تھے مگر جب چہروں پر زرد کپڑا لگا لیتے تھے. کسی کے باپ کو مار دیا تھا تو زرد کپڑا نکال کے گھومتے تھے تاکہ مجھے نہ پہچان لے اس کا بیٹا وٹا, پھر مجھے یہ بعد میں جو مہینے امن والا نکل جائیں پھر مجھے ماریں. صحیح ہے نہیں؟ تو لوگ آ کے گھوم گھوم کے دیکھتے تھے کہیں یہ تو ہمارے باپ کا قاتل نہیں ہے کہیں. تو اب یہ جو تھا نا شاعر, اس شاعر نے جو ہے یہ ڈھاٹا لگا کے نہیں گھومتا تھا, حالانکہ اس نے مارا تھا کسی کے باپ کو. تو یہ کہتا ہے او کلما وردت اکادا قبیلۃ, کیا جب بھی کوئی قبیلہ جو ہے بازار اکاز میں اترتا ہے, کیا جب بھی کوئی قبیلہ بازار اکاز میں اترے بعثوا الی عریفہم, تو وہ بھیجتے ہیں میرے پاس اپنے سردار کو. کیا بھیجتے ہیں؟ جب بھی کوئی قبیلہ بازار اکاز میں اترتا ہے تو اکاز یہ عرب کے مشہور بازار کا نام ہے جو مقام نخلا اور طائف کے درمیان ہوتا تھا. اور ذوالقعدہ کا چاند دیکھ کر لوگ وہاں پر جاتے تھے اور پھر یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے, صرف امن کا پیغام دیتے تھے. بس قاتلوں کو پہچانتے تھے تاکہ اس کو موقع دیں گے پھر اگلے ماریں گے. تو اب یہ کیا جب بھی کوئی قبیلہ بازار اکاز میں اترتا ہے بعثوا الی عارفہم, وہ میرے پاس بھیجتے ہیں اپنے سردار کو. یتوسم, وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے یا بار بار مجھے پہچاننے کی کوششیں کرتا ہے. کیا ہے یتوسم؟ یعنی مجھے پہچان لے اور پھر کیا لیں مجھ سے قصاص کا بدلہ لیں. تو لفظ یتوسم یہاں پر قرینہ ہے, مسند ہے یہ. اور یہاں کس لیے لایا گیا؟ ایک تو یہ زمانے کو بتانے کے لیے, یتوسم آیا حال کروانے کے لیے. جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ بار بار بھیجتے ہیں تاکہ وہ مجھے پہچان لیتا, گھور گھور کر دیکھتا ہے, بار بار دیکھتا ہے. اب یہاں پر ایک زمانے حال کو بتانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ تجدد و حدوث کو, یعنی اتنا وہ ہے کہ جب بھی کوئی قبیلہ آئے میرے پاس ضرور آتے. اور قرینہ اس پر کیا ہے؟ لفظ کلما ہے. کلما کس کے لیے آتا ہے؟ جب کے لیے لفظ کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر لفظ کلما جو ہے قرینہ اس بات پر کہ جب بھی کوئی قبیلہ وہاں اترتا ہے تو وہاں پر میرے پاس بھیجتے ہیں اپنے نگران کو اور وہ جو ہے مجھے بار بار پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں لفظ یتوسم ہے جو زمانے حال کو ایک تو بتا رہا ہے مختصر طور پر, ورنہ اگر اسم کے ساتھ لاتے الان وغیرہ لانا پڑتا, اور ساتھ ہی ساتھ تجدد و حدوث پر دلالت کر رہا ہے اور قرینہ اس پر لفظ کلما ہے. چلیں اب اتنا ہی رہنے پھر کل دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.